ہم اکثر انٹرویوز دیکھتے ہیں مختلف مفتیان دین کا، تو لوگ ان سے بات کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ آپ سے جو بھی انٹرویو لینے آتا ہے آپ سے بچیوں کی باتیں کرتا ہے، خواتین کی نبض چل رہی ہو، دوسرا کسی کے نکاح میں نہ ہو، تیسرا آپ کی محرم نہ ہو، تو سب جائز ہیں، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ آپ سے مفتی کا اعزاز بھی لے لیا گیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد آفتاب۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقوی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ تشریف لائے، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ آپ سے ملنے کا سر مجھے بڑا شوق تھا اور کافی مدت کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ کافی شفیق انسان ہیں۔ جس تسلسل سے آپ مجھ سے رابطے پہ رہے، پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ یقیناً میری کمزوری ہے کہ میں بہت دنوں کے بعد اسلام آباد آیا ہوں، پھر ایک دو دفعہ آیا بھی ہوں، تو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ کے اس جذبے کی، آپ کی اس محبت کی میں بڑی قدر کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ کنٹروورسی رہی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے بیٹے، بحیثیت انسان ہونے کے میں تو جرت کی بات کرتا ہوں، حقیقت کی بات کرتا ہوں۔ مفتی عبدالقوی سے غلطی ہوئی ہے، یقیناً غلطی ہوئی ہے۔ مفتی عبدالقوی ایک انسان ہے، مفتی عبدالقوی ایک انسان ہے۔ 21ویں صدی کے جناب مفتی ہیں، 21ویں صدی کے مفتی ہیں۔ غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کی وسعت کا اور رحمت کا دروازہ، اللہ معاف فرمائے۔ جو کچھ 2-3 واقعات ہوئے، زیادہ واقعات تو نہیں ہوئے، جبکہ میں اگر سیلفی والوں کو اور تصاویر والوں کو دیکھو، پچھلے دنوں میں دبئی کے اندر گیا، صرف 10 دن کے لیے، 24 دن، اور اگر میں حلفاً یہ بات کہوں کہ 11,000 سے زیادہ سیلفیاں اور تصویریں بنی ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں اس میں سے 1 2 3 سیلفیاں اور تصویروں کے اندر جو کچھ ہوا، اللہ معاف فرمائے، ہمارے صبر کی وجہ سے ایک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج جو دوسری ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہاں کے کہ بحرین پہ میں نہیں جانا، ان کے اوپر پابندی ہے، قطر پہ پابندی ہے، اور اس کے اندر اپنا آپ کے دبئی کے اندر پابندی ہے، اس لیے بیچارے جناب ہجرت کر کے جناب بیٹھے ہوئے ہیں ترکی کے اندر، اور پاکستان کے اندر تو اس قدر ادارے ان کے تعاقب میں ہیں کہ اللہ معاف فرمائے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو بہرحال غلطی انسان سے ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں ان مولوی صاحبان میں سے نہیں ہوں کہ جخوں پہ جخے مارتے جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کیے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی نہیں بڑی کوئی مقدس ہے۔ انسان ہے، 21ویں صدی کے مفتی صاحب ہیں، حیثیت انسان کے نسیان بھی ہے، یعنی تھوڑا سا آدمی بھول بھی جاتا ہے، حیثیت انسان ہونے کے میں غیر معصوم ہوں، معصوم نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر 1982 سے لے کے اب تک مفتی عبدالقوی صاحب پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں، فلاں بر اعظم فلاں بر اعظم فلاں بر اعظم پاکستان کے اندر میں آتا ہوں تو سینکڑوں کے اور بیسوں کی تعداد میں جناب لوگ مجھ سے پیار کرنے والے آتے ہیں، اگر 1 2 واقعات ہو بھی گئے ہیں، مجھے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ یہ بھی سازش ہوئی، یہ بھی سازش ہوئی، یہ بھی سازش ہوئی۔ اگر اسلام کا جرات مندانہ کوئی موقف کوئی شخص پیش کرتا ہے تو اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے۔ حسن پرست تو آپ بہرحال ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، میں تو اپنے رب کی اس پر ہوں، فرمایا کہ بے شک اللہ خود بھی خوبصورت ہے، اور خود اللہ رب العالمین جمال۔ اپنا ربیع الانور شریف کا مہینہ ہے، نبی رحمت کے لیے کیا رکھا فرمایا؟ حبیب اللہ، اللہ کا محبوب۔ تو صرف کوئی آدمی بیوقوف یہ سمجھے کہ جی مفتی صاحب صرف خواتین کے معاملات میں، الحمدللہ حسن کی مختلف شکلیں ہیں، جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں، بچوں میں، مردوں میں، خواتین میں، ہر ایک میں، اور ان چیزوں کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے نا، یہ تو عین فطرت ہے۔ مجھے تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ چہرہ دیکھو تو ایسا جناب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تازہ کسی سے لڑ کے آئے ہیں یا کسی سے مار کھا کے آئے ہیں، نہ چہرے کے اوپر کوئی مسکراہٹ ہے، نہ کوئی حسن و جمال کی کیفیت ہے، بس اپنی ہی پگڑی اور اپنی ہی شکل اور اپنی ہی صورت، اور اس قدر بے رخی کہ اللہ معاف فرمائے کہ کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے چلا جائے تو عجیب عجیب سے جناب اشارے کر کے اس بیچارے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فون سننے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے لوگوں نے مجھے اور خواتین و حضرات نے کہا کہ اتنے دنوں سے فلاں مفتی صاحب کو تلاش کر رہے ہیں، رابطہ ہی نہیں ہو رہا، مجھے فون کرتے ہیں 30 گھنٹے میں، الحمدللہ میں اٹھاتا ہوں، آپ خود گواہ ہے۔ جی جی بالکل۔ تو معنی یہ ہے کہ حسن کی طرف یا جمال کی طرف جانا یہ تو اللہ کی صفت ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں بھی خوبصورت ہوں اور حسن و جمال کو محبوب بھی رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ فرما رہے ہوں کہ عورت کی خواتین کی نبض چل رہی ہو، دوسرا کسی کے نکاح میں نہ ہو، تیسرا آپ کی محرم نہ ہو، تو سب جائز ہیں، اس میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، لفظ والی تو میں نے بات نہیں ہے، کہ بات تو میں جو کرتا ہوں ایک ہی کرتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ہر وہ محترمہ، جس کی نبض چل رہی ہو۔ نہیں 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 نہیں، نبض کی طرف نہیں، یہ کسی پٹھان کی بات آپ میرے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ پٹھان دیکھتے ہیں کہ نبض ہے یا نہیں ہے۔ جو انسان فطرت والا ہے وہ نبض کی طرف نہیں جاتا۔ جو میرا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ محترمہ جو کسی کے نکاح میں نہ ہو اور آپ کی محرم نہ ہو، اس سے آپ بیٹھ کے جو معاہدہ کریں گے، کیونکہ نکاح معاہدے کا نام ہے، وہ شرعاً درست ہے اور نکاح ہے۔ یہ ہے میرا فتویٰ، نبض کی طرف تو میں کبھی نہیں گیا۔ یہ 4 نکاح ہوتے ہیں ہمارے اسلام میں، تو یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جتنے مرضی کرو، تو پھر یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ میرے بیٹے، جب میں نکاح کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی نماز مغرب پڑھی ہے تو میں کہوں گا نماز مغرب، تو معنی کیا ہے؟ 3 رکعتیں۔ جب کہوں گا کہ نماز عشاء، معنی کیا ہوگا؟ 4 رکعتیں۔ جب میں نکاح کہہ رہا ہوں تو نکاح تو واضح ہے کہ مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 3 اور 4۔ متعدد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے کے اندر ایک نکاح کے بعد دوسرے نکاح کو اس طرح مشکل بنا دیا گیا ہے، ان کے اندر میں جرأت اور حوصلہ پیدا کر رہا ہوں کہ ایک کی بجائے متعدد نکاحوں میں آؤ۔ جب نکاح کی بات ہوگی تو نکاح تو 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 4 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جیسے کہا شروع میں کہ میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں تو میرے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، تو پاکستان میں کس طرح کے افراد آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے سب سے بڑی خوشی ہے، یہ میرا نواسا جو ہے، پچھلے دنوں ہم جناب ایک مریض سے گئے اور ایک ہوٹل سے لے کے میرے خیال میں جہاں تک کوئی 15 قدم چلے تو وہاں بھی بیسیوں کی تعداد میں خواتین و حضرات جمع ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ نوجوان نسل کا مجھ سے پیار۔ پھر ماشاءاللہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ، بلوچستان کے اندر رہنے والے ہمارے پشتو بولنے والے، سندھ کے اندر رہنے والے دوست اور احباب اندرون سندھ کے، میرے جنوبی پنجاب کے لوگ، میں تو اب جہاں بھی گیا ہوں الحمدللہ ہر علاقے کے، ہر شہر کے لوگوں نے، حتیٰ کہ بہت دفعہ مجھے پاکستانیوں نے بتایا دبئی کے اندر کہ ہم نے اپنے انڈین دوست سے بات کی ہے، تو اس دفعہ انڈین کے دوستوں نے بھی، بڑے بڑے تاجروں نے میرے اعزاز میں پروگرام رکھے۔ انہوں نے کہا جب ہم نے نام لیا کہ جی مفتی عبدالقوی صاحب، تو انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا جی ان کو دعوت دو اور ہم ان کے جناب میزبان بنتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ لوگوں کا یہ جو پیار ہے، اس کے اوپر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا تھوڑا ہے۔ کہتے ہیں پٹھانوں کی بڑی تعداد آپ کو فالو کرتی ہے۔ بالکل، میں سب سے پہلے اگر کہا جائے کہ میرے پاکستان میں جتنے رہنے والے پاکستانی ہیں، آپ ٹاپ میں کس قوم کو کہیں گے جو آپ سے محبت اور پیار رکھتے ہیں، تو میں یقیناً کہوں گا یہ پشتو بولنے والے پٹھان، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں، خواہ جناب صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوں، خواہ جناب پورے پاکستان میں ہوں، خواہ پوری دنیا میں ہوں۔ حکومت نے ایک بل پاس کیا ٹرانسجنڈر کے لیے، تو آپ نے کچھ پچھلے سال بھی اس طرح کا بیان دیا تھا کہ مرد ٹرانسجنڈر سے شادی کر سکتا ہے، ایسا میں نے سنا تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بل کے حوالے سے میرے 18 چینلوں کے اوپر پروگرام آئے ہیں۔ میں نے کہا یہ خلاف فطرت ہے، اسلامی تعلیمات کے منافی ہے، اخلاقی اقدار کے جناب بالکل اس سے متصادم ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بل نے نہیں رہنا، نہیں رہنا، نہیں رہنا، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ بات موجود ہے آئین پاکستان میں کہ یہاں کوئی ایکٹ اور بل جو قرآن و سنت کے منافی ہو وہ منظور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا، میں نے تو 15 دن کہے تھے، 15 دن سے ہی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 دن کے اندر ہی اس جناب بل کا خاتمہ بھی کر دیا، اس میں ترامیم بھی آ گئی اور درست بھی ہو گیا۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں میں وہ بات کر رہا تھا خواجہ سرا کے ساتھ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، خواجہ سرا فطری طور پر خواجہ سرا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ پیدائشی وقت جنس اور تھی، بڑے ہو کے اس نے جنس اور بدل لی۔ تبدیلی یہ جنس، جس کا آپ انگریزی میں لفظ بول رہے ہیں، اس کا معنی ہے تبدیلی یہ جنس۔ تبدیلی جنس کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے، نہ فتویٰ ہے کہ جناب ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ خواجہ سرا سے ہو سکتا ہے۔ خواجہ سرا کے اندر اگر علامات خواتین والی ہیں تو وہ محترمہ بن کے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ تو حکم شریعت کا فقہ کا ہے۔ اور اگر اس کے اندر علامات مردوں والے ہیں تو وہ ایک پھر دولہا بن کے نکاح کر سکتا ہے۔ آج کل تو ہم جتنے بھی خواجہ سرا دیکھتے ہیں تو مردوں والی علامت تو ہوتی ہی نہیں ہے، زیادہ تر علامت تو عورتوں والی ہی ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر دیں تو اس کو پیغام نکاح دیا جا سکتا ہے۔
ہم اکثر انٹرویوز دیکھتے ہیں مختلف مفتیان دین کا، تو لوگ ان سے بات کرتے ہیں دین کے بارے میں۔ آپ سے جو بھی انٹرویو لینے آتا ہے آپ سے بچیوں کی باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، قرآن مجید کے اندر صورت نساء ہے۔ نساء کا کیا معنی ہے؟ خواتین۔ وہ خصوصاً آپ سے کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ہاں، ان کو پتہ ہے نا کہ مفتی صاحب کے یہاں اسلامی عدالت ہے، مفتی صاحب جناب تنسیق خلو خیار اب میرا رسالہ آیا ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، کسی اور مفتی نے جرات کی ہے؟ میرے جنوبی پنجاب کے اندر وٹے سٹے کی بنیاد پہ 2 سال کی بچی بیچاری، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی بچی، آپ سب لوگ باخبر ہیں۔ اچھا، 3 طلاقوں کے اوپر ہمارے تینوں فرقے والے لڑ رہے ہیں۔ مفتی عبدالقوی کا فتویٰ ہے کہ کیفیات دن میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین ٹک ٹاکر یا ماڈلز وہ آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں، آپ بھی کسی خاتون کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ خواتین، میں یہ کہوں کہ تنہا میں ہوں، مولانا طارق جمیل سے بڑی جناب خواتین کا تعلق ہے، ٹک ٹاکرز کا تعلق ہے، بڑے بڑے کھلاڑیوں کا تعلق ہے، بڑی بڑی نامور خواتین کا تعلق ہے۔ مفتی عبدالقوی کی یہ خوبی ہے کہ مفتی عبدالقوی کا ملنا بالکل آسان ہے۔ تقریباً 2 سال پہلے جب یہ حریم شاہ کا واقعہ ہوا تو آپ کو آپ کی فیملی نے پاگل ڈکلیئر کر دیا تھا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا، لفظ پاگل انہوں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ کرونا کا جب حملہ ہوا ہے مفتی عبدالقوی صاحب پر، کہ اس کے جو منفی ہاں، ان کا اثرات ہوتے ہیں، ذہنی کچھ ان اس کا جو طرح کا۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں، جو منفی اثرات ہیں کرونا والے پر، یا اس کے دل پر ہوتے ہیں، یا اس کے اندر اوپر جناب جو اندر پھیپھڑا ہے اس پہ ہوتے ہیں، یا دماغ پہ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا جو ذہن ہے اس کے اوپر جب اثرات پڑے تو کوئی محترمہ یا محترم، کوئی آدمی جبراً ان سے کوئی بات منوانا چاہے تو ان کے اندر اب وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ قوت و طاقت والی کہ جرت کے ساتھ جناب اس کا رد کریں، وہ فوراً پسپائی اختیار کر کے اس کی بات کو کہتے ہیں جی مان لو، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب جاہل لوگ آپ کے اوپر دباؤ پڑیں قالوا سلاما سلامہ کہہ کے، تو یہ انہوں نے مجھے کہا تھا، اور وہ میرے اثرات ابھی بھی ہے۔ آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، لفظ ہے جو جب میں بولنا چاہتا ہوں تو وہ پوری طرح ایک وقت کے اوپر میری زبان پہ نہیں نہیں، آتے۔ انہوں نے واضح کہا تھا کہ ہم نے مفتی عبدالقوی صاحب کا موبائل لے لیا اور اب وہ کسی قسم کا بیان نہیں دیں گے۔ ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو 3 مہینے تک میرے سارے موبائل فون بند رہے، اور بچوں نے کہا کہ جناب یہ دوائی کا آپ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق الحمدللہ اللہ نے فضل کیا۔ 3 مہینے کے بعد پھر مفتی عبدالقوی صاحب جب میدان میں آئے، 3 مہینے تک میں مسجد، مدرسہ، گھر، بچے، ان بچوں کو ساتھ میں نے بڑھا، ان کو ٹائم دیا۔ پھر اس کے بعد جب آیا تو الحمدللہ وہی لمبی لائن لگی ہوئی تھی فتویٰ پوچھنے والوں کی، کیونکہ 3 طلاقوں کے بعد بچپنے کے نکاح کے بارے میں مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جو اس طرح کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اس کے دن سے لے کے اب تک الحمدللہ سینکڑوں میں نے اس کے بعد لوگوں کے مسائل سنے بھی ہیں، مقدمات سنے ہیں، اور ان کو حل بھی کیے ہیں۔ آپ سے مفتی کا اعزاز بھی لے لیا گیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی کچھ کہیں گے؟ کیا وہ اعزاز آپ کو واپس اب مل چکا ہے؟ میرے بچے، ڈاکٹر سے کوئی اعزاز لے سکتا ہے، انجینئر سے کوئی اعزاز لے سکتا ہے، یہ کوئی وزارت عظمیٰ ہے بدبخت پاکستان کی، جو جناب ایک دن کان سے پکڑ کے جناب بٹھا دو، دوسرے دن کان سے پکڑ کے نکال دو۔ یہ تو مسئلہ نہیں ہے، مفتی مفتی ہوتا ہے، جو صاحب علم ہے وہ صاحب علم ہے۔ اور الحمدللہ میں آج 2 دن ہے اسلام آباد میں آؤں، اب حلفاً میں کہتا ہوں کم از کم 7 کیسز ہیں جو پیچھے مجھے ٹیلی فون آئے، تو میں نے ان کو کہا کہ بھی پیر والے دن آ دینا، انشاءاللہ پیر منگل بدھ 3 دن میں ملتان میں ہوں، آپ کے سارے مقدمات میں آگے سن لوں گا۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ مہربانی، بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ہیں مفتی عبدالقوی صاحب جو بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔